حضرت عائشہ کھانا بنا رہی ہیں حضور کے لیے، میرے آقا کے لیے کھانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنا رہی ہیں، لیکن کھانا بنانے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اتنے میں جو ہے کھانا بن کے حضور علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت صفیہ کے گھر سے کھانا بن کے آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی سوکن حضرت صفیہ کے گھر سے کھانا بن کر کے آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا نبی کے لیے کھانا تو میں بنا رہی ہوں، لیکن میری سوتن کے گھر سے کھانا بن کر کے آ گیا ہے۔ ان کو غصہ آ گیا، بشری تقاضے کے مطابق انہوں نے کھانے پہ ہاتھ مار دیا۔ اب جیسے ہی کھانے پہ ہاتھ مارا ہے، سارا کھانا نیچے گر گیا ہے، سارا سالن اور بوٹیاں نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سہورا کے زندہ دل مسلمانوں، اگر ہماری بیوی سے ہاتھ سے کوئی کھانا گر جاتا یا وہ کوئی کھانا گرا دیتی تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ ہم اس کو مارتے۔ اس سے بھی اچھا اخلاق ہوتا تو ہم اس کو گالی بکتے، اس سے بھی اچھا اخلاق ہوتا تو ہم غصے میں لال پیلے ہو کے گھر سے باہر نکل جاتے۔ لیکن ذرا نبی کا اخلاق دیکھو، نبی کا کردار دیکھو، نبی کا کریکٹر دیکھو، ایسے نہیں فرمایا گیا ہے انک لالا خلق العظیم، اے حبیب آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے کھانا نیچے گر گیا ہے، میرے آقا نے نہ حضرت عائشہ کو مارا، نہ ان کو جھڑکا، نہ غصے میں آپ باہر نکل کے گئے، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے اس کھانے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی اس کھانے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے، پیغمبر اسلام کھانے کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ کھانا میرے ہاتھوں سے گر گیا ہے، بتائیے اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کی بھرپائی کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہارے ہاتھ سے کھانا گرا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، اس کی بھرپائی یہ ہے، جس طریقے کا کھانا صفیہ نے بنا کر تمہارے گھر بھیجا تھا ایسا ہی کھانا بنا کر اسی طرح کے برتنوں میں صفیہ کے گھر بھیج دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمہاری بھرپائی ہو جائے گی۔ بتاؤ کیسا عظیم الشان اخلاق تھا ہمارے نبی کا، ہم نے پڑھا نہیں ہے یار نبی کا اخلاق، اسی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے لڑائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، لڑائی کا اکھاڑا بنے ہوئے ہیں۔ بتاؤ پڑھو گے کیسے؟ ہم تو سننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو بہت خوش نصیب نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی شادیوں پہ دینی محفلیں کرا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں صرف 10ویں 20ویں 40ویں پر ہی محفل نہیں کرانا چاہیے، اللہ و رسول کا ذکر نہیں کرانا چاہیے، بلکہ خوشیوں کے موقع پر بھی اللہ و اس کے رسول کا ذکر کرانا چاہیے، اس لیے کہ اگر نبی خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ گھر جو ہے جنت کا گہوارہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے، ان کی سیرت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کا چیپٹر میں کھولوں تو بات بہت طول پکڑ جائے گی، میرے بعد بھی آپ کو ایک عظیم الشان خطاب سماعت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں اور بتاتا ہوں آپ کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے یار۔ گھر ایسے چلتے ہیں، ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام میں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام از کمپلیٹ ریلیجن آن لاسٹ ڈے۔ اسلام قیامت تک کے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، قیامت تک کے لیے مکمل مذہب اسلام ہے ہمارے لیے۔ سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمیں جو ہے لباس کیسے پہننا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھ لو، انگوٹھی کیسے پہننا چاہیے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لو، عالموں کے ساتھ کیا ادب کرنا چاہیے، آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی شریک حیات سے بند کمرے میں کیسے ملاقات کرنا چاہیے، میں اس سے گدھوں کی طرح ملاقات کروں یا نبی کی سیرت کی طرح ملاقات کروں، نبی کی سنت کی طرح ملاقات کروں۔ یہ بھی ہمارے نبی ہمیں سکھا کر کے چلے گئے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے یہ بھی نبی نے سکھایا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے یہ بھی نبی نے سکھایا ہے، سب کچھ نبی سکھا کر کے چلے گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے کسی بھی انسان
کہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو دنیاوی اعتبار سے، اس کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لو، عالموں سے سن لو، اس پہ عمل کر لیا، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے یہ، حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے یہ۔ ایک مرتبہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی رہی تھی پیالے میں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام جب اس پیالے پہ اپنے لبہائے اقدس و اطہر و انور رکھ کے جب پینے لگے تو آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اتنا اور بتا دو، تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے؟ میں ادھر ہی ہونٹ لگا کے پینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ ذرا میاں بیوی میں ایسا پیار ہو تو کیا بتاؤ وہ گھر جنت کا گہوارہ نہیں بنے گا کیا؟ بے شک جنت کا گہوارہ بنے گا۔ قسم خدا کی ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، سب کچھ سکھا کر کے چلے گئے ہیں، لیکن یہ تو ہماری غفلت ہے، ہم اللہ سے دور ہیں، ہم رسول اللہ سے دور ہیں، ہم اولیاء اللہ سے قریب نہیں ہیں، ہم عالموں کے قریب نہیں آتے ہیں۔ یہ تو ہماری غفلت ہے، یہ تو ہماری نادانی ہے۔ اس لیے کہ آج نوجوانوں کا ذرا حال دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی ہم نے امام صاحب کو دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں اپنے ہاتھ میں کوئی کڑا وغیرہ ڈالتے ہوں؟ کبھی مفتی صاحب کو دیکھا آپ نے کہ یہ کوئی زنجیر ڈالتے ہوں گلے میں؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا یار آپ نے۔ جب یہ نہیں ڈالتے پڑھے لکھے لوگ تو پھر آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ اتنا یہ بس فلموں میں دیکھ دیکھ کر ان کو جو ایکٹر ہیں، جو کرکٹر ہیں، ان کا اپنا آئیڈیل مانتے ہو، ان کا اپنا ماڈل مانتے ہو، جن کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی جوکر نے یار، کسی فلم اسٹار نے اگر گلے میں سونے کے لاکٹ پہن لیا تو تم چاندی کی زنجیریں گلے میں ڈالتے ہو، ہاتھ میں کڑا پہنتے ہو، اسکریچ پینٹ پہنتے ہو، سائیڈ کٹ بال لگتے ہو۔ تمہیں کس کی نظر لگ گئی؟ کہاں جا رہی ہے امت مسلمہ؟ بتاؤ ترقی مل سکتی ہے؟ نہیں ملے گی یار، ترقی نہیں ملے گی۔ کہ تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کیا؟ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے محبت کرے گا، جو جس قوم کی اداؤں کو اپنائے گا، وہ اسی کے طریقے پر ہوگا۔ اگر تم نے کسی کرکٹر سے پیار کیا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، یا سلمان خان، امیتابھ بچن یا شاہ رخ خان، یا ہماری ماں اور بہن نے کسی جو ہے فلم میں کام کرنے والی اللہ اکبر کبیرہ کیٹرینا کیف کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، تو قسم خدا کی اس کا انجام اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے اپنے نبی کو آئیڈیل مانا ہے، ہم نے امام عالی مقام کو اپنا ماڈل سمجھا ہے، ہم نے امام اعظم کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، ہم نے غوث اعظم کی سیرت طیبہ کو اپنایا ہے، ہم نے اعلی حضرت کی ارشادات عالیہ کو اپنایا